کہ یہ سارے لوگ کیسے جمع ہو گئے, کس طرح اکٹھے ہو گئے, کون اکٹھا کر رہا ہے, کس طرح کی صورت, قطعاً نہیں, کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. اکھاڑے کے اندر اترے ہوئے ہیں اور پہلوانوں کا زور چل رہا ہے. تو وہ میں دیکھ رہا تھا, آج میں صبح سے مطالعہ کر رہا تھا کہ CIA جو ہے ایک طویل عرصے سے وہ مختلف لوگوں کو, پریس میں لوگوں کو خریدتی ہے. اور CIA کا ایک حسن یہ ہے کہ وہ مالک کو نہیں خریدتی, وہ اخبار کے ایڈیٹر کو نہیں خریدتی, وہ بیچارے مسکین صحافی کو خریدتی ہے, جو جس کے گھر میں دال روٹی نہیں ہوتی اور کچھ نہیں ہوتی, جو بیچارہ 40 ہزار تنخواہ لے رہا ہوتا ہے, بچوں کو اس نے خریدتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے پے رول کے اوپر اس وقت ہزاروں لوگ ہیں. تو میں آج ایک کتاب تازہ ترین, بعض دفعہ بڑے خوبصورت لفظ تخلیق ہو جاتے ہیں اور وہ سارے اپنے معنی رکھتے ہیں. تو اس کی تازہ ایک میں کتاب دیکھ رہا تھا جو اس حوالے سے, ایک بندہ جو CIA کے اندر کام کرتا تھا, وہ بیچارہ اپنے ضمیر سے بالکل جسے کہتے ہیں نا بیچارہ تنگ آ گیا, اور ایک دن اس نے وہ لکھا کہ میں نے اس طرح کام کیا اور اب میں تنگ آ گیا ہوں. تو اس نے لکھا تھا Confessions of the Profession, Prostitutes in CIA. یعنی اس نے پروسٹیوٹ کو پریسٹیٹیوٹ کہہ دیا کہ پریس سے جو اس بیچنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو اس وقت پوری دنیا میں یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے. CIA 1947 میں قائم ہوئی تھی اور 1947 سے لے کے اب تک تقریباً 72 کے قریب حکومتیں بدل چکی ہیں, اور ان 72 میں 5 بنیادی مختلف طریقہ کار ہوئے ہیں جن سے وہ حکومتیں بدلتی ہے. اس پہ بھی ہم پچھلے بار ڈسکس کر سکتا تھا کہ گزشتہ 20 سال کے اندر 1 جنوری 2002 میں نے کالم لکھنا شروع کیا تھا نوکری کے اندر. صرف اس لیے لکھا تھا کہ امریکہ کے خلاف بولنا جرم بن چکا ہوا تھا پاکستان کے اندر. طالبان کے حق میں بڑے بڑے علماء نہیں بولتے تھے. آپ کہتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا, جن کو بلایا کرتے تھے تو کہتے ہمیں طالبان اور اسلام نہیں چاہیے. اب 20 سال اللہ نے توفیق دی تھی. تو ایک بات یہ ہے کہ اس وقت باقی ہمیں کسی سے کوئی دلچسپی نہیں, ہمیں صرف یہ ہے کہ 68 سال پہلے جو امریکہ یہاں داخل ہوا تھا, کم از کم اس کو یہ تو پتہ چلے کہ ہم تمہیں قابل قبول نہیں. تو بہرحال اس لیے اس کی وضاحت بہت ضروری تھی. کسی سے کوئی پربت و جمہوریت میں آج نظر آ گیا, جو اقبال نے کہا تھا نا کہ گریز طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو, کہ طرز جمہوری سے گریز کر اور کسی نیک پرہیزگار اور قابل آدمی کا غلام ہو جا, کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آئی, 200 گدھوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں ہوا کرتی. آج نظر آ رہے ہیں سب کو, آپ کو واضح ہو رہا ہے, اور لوگوں کے جیسے ایمان ہے وہ جمہوریت سے متفصل ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اس وقت لائے عمل کیا ہونا چاہیے اور ہم کس طرح آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں, اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اصل دشمن کو آپ پہچانیں اور وہ پھر جہاں سے حملہ آور ہو رہا ہو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. ایران اور روم 2 ممالک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, دونوں دشمن تھے ہمارے, لیکن قرآن نے باقاعدہ غلبۃ روم کی صورت اتاری ہے. کیوں اتاری؟ کہ بنیادی طور پر سمجھتے تھے اللہ کے رسول بھی کہ کسی نہ کسی حد تک اہل کتاب ہیں. آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق نے باقاعدہ شرط لگائی تھی جیتنے کا, کیونکہ وہ ہار گئے تھے روم کے لوگ. تو آپ نے شرط لگا دی اور کہا کہ اتنے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو, ایک تو یہ ہے کہ شرط کا پیریڈ بڑھا دو اور کچھ اونٹ بھی بڑھا دو اور ہو جائے گا. تو وہ روم جس کو فتح کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دیں, جہاں پر حضرت عثمان کے زمانے میں پہلا بحری بیڑا جو ہے وہ ترتیب کیا گیا, جہاں کہا گیا کہ یہ وہ کہ جس اول جیش جو ہوتا ہے اس کو تو اللہ نے غفر اللہ بالکل بخش دیا, اور پھر اس کے بعد بھی آگے آنے والوں کے لیے بھی کہا وہ جیش جو کہ قسطنطنیہ کو اس وقت فتح کرے گا جب آخری فتح امام مہدی کے زمانے میں اس ترتیب کے حساب سے, کہ وہ ترتیب کئی دفعہ میں نے بیان بھی کی ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خاص لشکروں میں سے ایک لشکر جو ہے وہ ترتیب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کم از کم ایک طرف ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن کون تھا. میں اس مسئلے میں ہزار اختلاف کریں, آپ فقہی اختلاف کریں, کچھ کریں, کیسا کریں, میں آیت اللہ خمینی کی اس وقت کی جد و جہد جو ہے اس کے اندر اس کے ادراک کا بڑا قائل تھا. میں اس وقت
رہ بات ہے اب تو ان کے یہاں بالکل آیت اللہ خمینی کی بھی بہت ساری کتابیں ان کے یہاں بین ہیں، اب تو مکمل طور پہ ایک مسلکی ریاست بن گئی ہے. اس کو پتا تھا وہ 2 لوگوں سے لڑ رہا ہے. پورے کا پورا انقلاب جو تھا یعنی وہ اس کے اندر خون دیا تھا کمیونسٹ اور تودے پارٹی نے، جو ملحد تھے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ ایران کے اندر چونکہ شیعہ مذہب اتنا سٹرونگ تھا، اور شیعہ مذہب سٹرونگ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی ہائرارکی کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. کوئی شاہ ایران ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا تم آیت اللہ نہیں ہو، تم حجت اللہ نہیں ہو، تم فلاں نہیں ہو. تودے پارٹی والوں کو تو پکڑ کے بند کر دیتے تھے. تو انہوں نے چونکہ اوپر تھے، قیادت ان کے پاس موجود تھی، آرگنائز تھے، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. اب وہ سارے کے سارے مجاہدین خلق کے لوگ جو تھے، جو عادل زادے اور وہ دوسرے تیسرے سارے موجود تھے. اب وہ کیسے ان سے نجات حاصل کرتے؟ تو رائبادہ دشمن تو تھے، راستے میں انقلاب کو تباہ تو کر سکتے تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ٹارگٹ پکڑ لو اپنا. کون سا ٹارگٹ؟ انہوں نے امریکہ پکڑا، اس کو کہا شیطان بزرگ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بیچارے روس کے لوگ تھے، وہ چیختے رہے، یہ کہتے ہیں یہ امریکی ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے ان کو پکڑ کے بند کر دیا. اور آپ ایک رات کے اندر 50,000 آدمی کو پھانسی دی گئی تھی آیت اللہ خمینی نے. اور میں شروع کے دنوں میں جب جایا کرتا تھا وہاں پر، وہ دیکھا کرتا تھا، سچی بات ہے فقہ اپنی جگہ، باقی اپنی جگہ، انہوں نے دین کی جو بیسک اساس تھی وہ اس کو نافذ کر دیا تھا. صرف سود کے معاملے میں تھوڑا سا وہ ہمارے جیسے ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی جائز قرار دے دیتے ہیں، وہ بھی کسی نے جب تک ان کو علماء جائز قرار دے گئے تھے. لیکن باقی جگہ حجاب کو انہوں نے پکا نافذ کر دیا. وہ ایرانی سوسائٹی کہ جس ایرانی سوسائٹی کے اندر ڈھنگ کے کپڑے نظر نہیں آتے تھے. ڈھنگ کے کپڑے، میں سچی بات بتاؤں، میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا تم اتنی سختی کیوں کرتے ہو ان لوگوں سے؟ تو وہ کہتے تم ایرانی قوم کو نہیں جانتے، ان عورتوں کو تم جانتے نہیں ہو، یہ کیا کر دیں گے اس دنیا کے اندر. پھر اب بدل گیا، وہ رد انقلاب بھی آ جایا کرتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے، ان کے اندر مسائل بھی آ جاتے ہیں. اور تباہ اس لیے ہوا کہ خاص انہوں نے دین کی اس بنیاد کو چھوڑ کے مسلک کی بنیاد پہ آ گئے.